دوستو کیا یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت سب سے قریب نظر آ رہا ہے؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو یوں لگ رہا ہے کہ شاید اختتام پذیر ہو گئی ہے، تو لوگ یہ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت ابھی بہت دور ہے۔ مگر دوستو میرا یہ کہنا ہے کہ یہی تو وہ وقت ہے کہ جب ہم سب نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام نشانیاں پوری ہوتی دیکھیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب بہت نزدیک اور قریب سے قریب تر آ چکا ہے۔ مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ دوستو ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عرب یعنی مکہ میں ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینے سے بھاگ کر مکے میں پناہ لیں گے، کیونکہ جب عرب میں خانہ جنگی ہو رہی ہوگی اور بالخصوص سعودیہ عرب میں بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اقتدار کے لیے اس کے 3 بیٹوں میں لڑائی ہوگی۔ اور دوستو اب ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں ہم سب نے یہ دیکھ لیا ہے کہ عربوں کی کتنی طاقت ہے اور کس قدر وہ لڑائی کر سکتے ہیں۔ ایران کی جنگ کے اختتام کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ امریکہ عرب ممالک کو لاوارث چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اور دوستو یہ بات تو اب کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رہی کہ عرب ممالک میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں، بالخصوص UAE اور سعودیہ عرب میں اس ٹائم اختلافات جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب عرب میں اقتدار کو لے کر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور جو کہ آلریڈی بن بھی چکی ہے۔ UAE اس وقت اسرائیل کی کٹ پتلی بن چکا ہے، اور اسرائیل یہ دیکھ چکا ہے کہ عربوں پر یعنی عرب ممالک پر آپ جتنے چاہے بم برساؤ، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ دوستو یہ تو ہم سب نے دیکھا کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تو وہ عرب ممالک جو ان کی صف میں کھڑے ہیں، انہوں نے اپنا ایئر اسپیس اسرائیل اور امریکہ کو فراہم کر کے یہ بتا دیا کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں۔ ایران پر بم برستے رہے، ان عرب ممالک نے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت تک نہیں کی، بلکہ حد تو یہ ہو گئی UAE تو آخری وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتا رہا کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ آپ ایران پر جہنم کا دروازہ کھول دو، یعنی ایران پر ایٹم بم چلا دو۔ دوستو آپ یہ دیکھیے کہ UAE جو ہے اس وقت پیسے کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، اور وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں اس وقت صفِ اول میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اب دوستو آگے کیا ہونے والا ہے اس خطے میں، یعنی عرب میں آگے کیا ہونے والا ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ جس طرح ایران پر اسرائیل اور امریکہ بمباری کرتے رہے تو عرب ممالک خاموش تماشائی بنے، سب دیکھتے رہے۔ اب جب ایران امریکہ سے معاہدہ کر لے گا، اور ممکن ہو کہ یہ معاہدہ ہو بھی جائے، یا شاید آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ معاہدہ ہو چکا ہو، تو ایران کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل ہم پر اٹیک نہیں کرے گا تو ہم بھی پھر اسرائیل یا امریکہ کی جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ یعنی دوستو ایران جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو یہ گارنٹی دے دے گا کہ اب ہمیں کسی کے پھڈے میں نہیں پڑنا، عرب جانے اور اسرائیل جانے۔ اور دوستو یقین مانیے کہ اب عرب ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، کیونکہ دوستو اب اسرائیل اگر گریٹر اسرائیل کے لیے ایک ایک کر کے ان عرب ممالک پر اٹیک کر بھی دے جو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آتے ہیں، تو ایران تو معاہدہ کر کے اب سائڈ پر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایران پر حملہ ہوا تو عرب ممالک تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ اور دوستو آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ اور ان کا جو دجالی پلان ہے وہ بڑا اسمارٹ پلے کرتے ہیں۔ وہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، مگر وہ رجیم تو چینج نہیں کر پائے۔ اب دوستو ایسا لگتا ہے کہ یہودیوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور ایران کو دھمکی دے کر یا مذاکرات کا کہہ کر یا پھر ان کی تمام شرائط مان کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی طریقے سے ہماری بات مانے اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران سے اچھے تعلقات قائم ہو جائیں۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اسرائیل کسی عرب ممالک پر حملہ کرے یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بآسانی ان پر قبضہ کرتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ ملک ایران نہیں ہے۔ ایران دوستو، ایران جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ 40 دن تک لڑتا رہا، ان کی تمام ٹیکنالوجی کو فیل کر ڈالا، ان کا کوئی ریڈار سلامت نہ چھوڑا، کوئی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ، کوئی ڈرون سلامت نہ چھوڑا۔
حتیٰ کہ ایران نے امریکی ایٹمی بحری بیڑے تک کو نشانہ بنا ڈالا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی اتنی پھٹی پڑی تھی کہ وہ آبنۂ ہرمز کو پار کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایران سے کئی سو کلومیٹر دور اس نے اپنا بحری بیڑا بحر عرب میں یعنی ابراہم لنکن کو دور کھڑا کر دیا تھا کہ کہیں ایران کا ڈرون یا میزائل اس کو ہٹ کر کے تباہ نہ کر ڈالے، اور پھر امریکہ کی جو ساخت تباہ ہوتی تو وہ پھر دنیا دیکھتی۔ مگر دوستو ایران نے جو کر ڈالا ہے وہ اب ہمیں کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ لیکن دوستو اسرائیل جب گریٹر اسرائیل کے لیے ان عرب ممالک پر اٹیک کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ممالک ایران کی طرح 40 دن بھی رک پائیں گے؟ دوستو 40 دن تو کیا 4 دن بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ وینزویلا کی طرح 4 گھنٹے میں ان عرب ممالک میں قبضہ کر لیں گے۔ ایران اپنے معاہدے کے بعد ان عرب ممالک میں مداخلت تو دور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح 160 بچیوں کو ٹاماہاک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، اور 40 دن تک اسرائیل اور امریکہ ایران میں خوب بربریت مچاتے رہے، اور UAE آخری وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہتا رہا کہ آپ ایران پر جہنم کا دروازہ کھول دو، یعنی اس پہ ایٹم بم گرا دو۔ دوستو آپ ان کی منافقت دیکھیے، یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جہنم کا دروازہ ایران پر تو نہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ عربوں پر کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ آنے والے کچھ ہی مہینوں میں آپ عرب ممالک میں حالات تبدیل ہوتے دیکھیں گے، اور اس تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایران سے معاہدہ ہونے کے بعد اگلا نمبر ان کا آ چکا ہے۔ دوستو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب عرب میں قتل و غارت، افراتفری، خانہ جنگی پھیل چکی ہوگی، اور عرب میں اقتدار سنبھالنے کے لیے کوئی شخص موجود ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا اور اقتدار کو لے کر آپس میں لڑائی ہوگی۔ دوستو لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے لیے کوئی شخص کیوں نہیں ہوگا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات وہاں پر رونما ہو جائیں؟ دوستو کیا حال ہی میں ہم نے ایران میں یہ مناظر نہیں دیکھے کہ جب ان کے رہبر معظم سید آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا گیا؟ دوستو تب اقتدار کو سنبھالنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ وہاں تقریباً 10 سے 15 دن تک کوئی سپریم لیڈر تھا ہی نہیں۔ اب ایران میں تو بادشاہت نہیں ہے، وہ تو نظام شریعت کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کے مشورے سے اپنے لیڈر، اپنے رہبر کا انتخاب کرتے ہیں، جس طرح کہ اسلام میں لیڈر چنا جاتا تھا۔ مختصر یہ دوستو کہ اب کسی ملک کے لیڈر کو ہٹانا یہود و نصارہ اور دجالی طاقتوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور یہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ ایران میں کس طرح سے ان کے لیڈر کو شہید کیا گیا۔ مگر ایران سے اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک عظیم کام لینا ہے، اس کو کوئی قبضہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہود و نصارہ کے اتنے بڑے حملے اور جنگ کے بعد بھی ایران اپنے دم پر کھڑا ہے، اور یہود و نصارہ ایران کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکے۔ مگر عرب ممالک میں تو بادشاہت ہے، وہی بادشاہت کہ جس کی وجہ سے اسلام آج تک پارا پارا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہی ولی عہد اور تخت پر بٹھاتا ہے، اور یہود و نصارہ نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جان بوجھ کر یہاں بادشاہت قائم کی، تاکہ جب آخری زمانے میں وہ وقت قریب آئے کہ جس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ وہ بآسانی وہاں اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے عرب کے ممالک میں قبضہ کر سکیں۔ اور دوستوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب کسی کو بھی کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ خانہ جنگی کیسے ہوگی، اقتدار کیسے تبدیل ہوگا۔ سنن ابی داؤد کتاب المہدی حدیث نمبر 4286 میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ کی طرف نکلے گا، پھر مکہ کے لوگوں میں کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی خواہش کے خلاف، یعنی وہ نہیں چاہیں گے مگر پھر بھی انہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نکالیں گے، ان کی بیعت کریں گے۔ پھر شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا تو وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کے صحرا میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ دیکھ لیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے بہترین لوگ ان کے پاس آئیں گے اور رکن اور مقام یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کا ننہال بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، وہ اس پر غالب آ جائیں گے۔ یہی کلب کا لشکر ہوگا اور نامراد رہے گا۔
وہ شخص جو قلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے گا، وہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں نبی کی سنت کو جاری کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا۔ وہ 7 سال تک حکمرانی کریں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ بعض نے ہشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 سال کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔